الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے کہو کہ ہمیں وہ ایسی چیزیں عطا کرے جو زمین سے اگتی ہیں، ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ تم وہ مانگتے ہو جو ادنا ہے، اس کے بدلے جو اعلیٰ ہے۔ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں یہود کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، جو بنی اسرائیل کے ورثہ تھے، مدینہ پاک اور اس کے گرد و نواح میں اس غرض سے آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے قدموں سے لپٹ جائیں گے کہ اسی میں ہماری نجات ہے، کیونکہ یہی نصیحت ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور ان کی کتاب میں بھی یہی نصیحت تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ حسد اور ذاتی اغراض و مقاصد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کے تاریخی واقعات مع دلائل انہیں سنا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر بڑی مہربانیاں ہوئیں اور ہمیشہ انہوں نے نافرمانی کی، اور اسی طرح اب تم بھی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت سی نعمتیں نازل ہوئیں، مگر ہر نعمت کے بعد انہوں نے ناشکری کی۔ اس ناشکری کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا اور وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو نعمت اللہ تعالیٰ کی تم پر نازل ہوئی ہے، اگر تم اب بھی اسی طرح انکار کرو گے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا، تم بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم رہنے والے لوگ کامیاب ہوئے، اسی طرح اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے غلام کامیاب ہوں گے۔ تمہاری دولت، تمہاری جائیدادیں، تمہارا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آ جائے گا اور تم ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکلو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں یہ واقعات اور نعمتیں ایک ایک کر کے گنوائیں۔ یہ ارشاد ان کے 10ویں انکار اور نافرمانی کے متعلق ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کا کھانا نازل فرماتا تھا، وہ من کی شکل میں، شہد کی طرح میٹھا، دودھ کی طرح سفید اور حلوے کی شکل کا تھا۔ وہ شبنم کی طرح درختوں پر بچھا ہوا ہوتا تھا، جس کو صبح سویرے اٹھا کر کھاتے تھے۔ پھر نمکین کھانا بٹیرے کی شکل میں، جس کو سلوا کہتے تھے، وہ آسمان سے آتے تھے، خود بخود ان کے سامنے آ کر ذبح ہو جاتے تھے، ان کی کھالیں اتر جاتی تھیں اور بھون جاتے تھے، اور پھر ان کو وہ کھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چٹان پر حضرت موسیٰ کی ایک ضرب سے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے نکال دیے۔ اس عرصے میں جتنے ان کے بچے پیدا ہوتے تھے وہ مع لباس پیدا ہوتے تھے۔ جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا تھا اسی طرح ان کا لباس بھی بڑھتا جاتا تھا۔ الغرض ان کی جتنی ضرورتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہو رہی تھیں۔ لیکن شیطان اور نفس نے جس طرح پہلے ان کو گمراہ کیا تھا، یہاں 10ویں بار پھر انہیں گمراہ کر دیا۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا
کہ جس طرح ہم مصر میں گندم، مسور، ککڑیاں اور دوسری سبزیاں کھاتے تھے، اسی طرح یہاں بھی ہم کو ملیں اور ہم وہ کھائیں۔ ان کی عقل فیل ہو گئی، ان کی سمجھ فیل ہو گئی، اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کتنی مشکل، تکلیف اور محنت کے بعد نکلتا ہے۔ زمین کی وجہ سے کتنے فسادات ہوتے ہیں، کتنی تکلیفیں پیش آتی ہیں اور کتنی دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اس سے جو حاصل ہوتا ہے اس کی انتظار کی بھی بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، پھر اس کی قسم بھی ادنا ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ مفت عطا فرمایا تھا۔ یہ سب ان کی کم عقلی اور بے سمجھی تھی کہ انہوں نے اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کی۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی۔ حضرت موسیٰ نے ان کو کہا بھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اچھی چیز کے بدلے ایک معمولی چیز مانگ رہے ہو۔ لیکن ان کی قسمت میں یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اگر یہی چاہتے ہو تو پھر اتر جاؤ اس شہر میں اور یہاں سے تم کو سب چیزیں ملیں گی، سب چیزیں اگیں گی جن کا تم سوال کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، تکلیف اور مسکنت مسلط کر دی، اس طرح کہ انہوں نے زمینوں میں ہل چلانا شروع کیا، گرمی اور دھوپ میں ایک دوسرے کے ساتھ زمینوں پر لڑنا شروع کیا۔ زمین سے جو نکلتا اس کا انتظار کرتے، اس کو پکاتے، پھر کھاتے۔ اس کا معیار بھی اس کے مقابلے میں جو پہلے کھاتے تھے بہت گھٹیا تھا۔ ان پر غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی، ان کی عقل سمجھ فیل ہوئی، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے۔ سب سے بڑا ظلم یہ کرتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول انہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے کے لیے آتا تھا تو بجائے اس کا حکم ماننے اور تابع داری کرنے کے اس کی نافرمانی کرتے اور اس کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ضم میں سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے نبیوں پر جو ظلم کیا، یہ تم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ میں نے ان کے درجات اور بلند کر دیے ہیں اور تمہاری سمجھ کو سلب کر دیا ہے۔ اب تم کو اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سارے واقعات دلائل سے بیان فرمائے، ان سے کیا مقصود ہے؟ اس کا مقصد لوگوں کو نصیحت دینا ہے، سمجھانا ہے۔ کس کو سمجھانا ہے؟ ان یہود کو سمجھانا تھا، مشرکین مکہ کو سمجھانا تھا، ساری دنیا کو سمجھانا تھا، اور قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کو یہ بات سمجھانی تھی کہ دیکھو، صحیح راستہ اختیار کرو۔ تم یہ سمجھ لو کہ اگر صحیح راستے کی باتوں پر عمل کرو گے تو تم فائدے میں رہو گے، اگر عمل نہیں کرو گے تو اسی طرح گھاٹے اور نقصان میں رہو گے جس طرح بنی اسرائیل رہے تھے۔ پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ وہ اپنی مخلوق پر بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس نے ہی ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، اور مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی مخلوق کے لیے ہر چیز پیدا فرمائی۔ مثال کے طور پر مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوگا تو کس پر ٹھہرے گا، کس پر قدم رکھے گا۔ سورج کو اس سے پہلے پیدا فرمایا، جس کی روشنی سے، جس کی گرمی سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام ضروریات کی چیزیں پہلے پیدا فرمائیں۔ جب بچے کو ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی خوراک اس کی ماں کی چھاتی میں آ جاتی ہے۔ جوں جوں وہ بڑھتا ہے اس کی خوراک بھی اسی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ کس طرح اس نے یہ خوراک استعمال کرنی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے یہ سب مہربانیاں بنی اسرائیل پر بھی تھیں۔ ان مہربانیوں سے بڑھ کر ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ جب وہ طیہ کے میدان میں تھے تو انہیں محض اپنے فضل و کرم سے من و سلوہ بھی عطا فرمایا، پانی بھی عطا فرمایا۔ سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ سب مہربانیاں اس رحمان اور رحیم کی ہیں جو بغیر کسی صلہ کے صرف مخلوق پر رحم کر کے عطا فرماتا ہے۔
جو بھی تکلیف مخلوق کو ہوئی، مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو ہوئی، اور اس کے بعد جتنی بھی مخلوق کو ہوتی ہے آج تک جو ہوئی ہے، انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے کہ ان پر مسکنت اور ذلت اس لیے مسلط کی گئی کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے اسے مانگا۔ اس طرح انسان خود اپنے اعمال سے ہی تکلیف، مصیبت، بے عزتی اور ذلت کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ اس پر مہربانی اور کرم فرمائی ہوتی ہے۔ دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو جب عقل کل سمجھنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ ڈوبنے والا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال بیان فرمائی کہ جب وہ بھی مانگتے تھے، اپنے طور پر مدد مانگتے، شیطان اور نفس کی وجہ سے خود ان کی ناقص عقلی کی بنا پر جو بات ان کے ذہن میں آتی تھی اس کے متعلق وہ حضرت موسیٰ سے سوال کرتے تھے کہ اب آپ یہ کریں، اب آپ یہ مانگیں، اب آپ ہمارے لیے یہ مانگیں۔ انہوں نے کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا کہ آپ صحیح جانتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ جتنے بھی سوال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے وہ سارے کے سارے چونکہ ان کی اپنی عقل کے مطابق تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے غلط تھے اور ان کی تباہی، بربادی اور ان کی ذلت و خواری کا سبب ہوئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت، ذلت اور تکلیف سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی غلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض نہیں کی کہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے یا ہمارے لیے وہ ہونا چاہیے یا یہ چیز اس طرح ہے یا اس طرح ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل، سمجھ اور فراست پر اعتبار کیا۔ یہی سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے واقف ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، وہی صحیح ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہمیشہ سرخرو، سرفراز اور غالب رہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ تیسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے والا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کی ساری جسمانی ضرورتیں پوری کی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کی یہ ضرورت بھی پوری کی کہ اسے ہدایت عطا فرمائی۔ اگر ہدایت عطا نہ فرماتا جو کتابوں کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شکل میں اس دنیا میں بھیجی گئی تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے، آرام سے تو رہتے، لیکن وہ گمراہ ہو جاتے۔ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے اس کو وہ بھول جاتے اور اس طرح وہ صراط مستقیم سے بھٹک کر اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتے، ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں یا مقرر فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، ہدایت دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھیجے، اس لیے بھیجے کہ وہ بندوں کی ضرورت ہیں، اور وہ ہدایت جو ان کے رسولوں کے توسط سے دی گئی تو مخلوق خدا کی ضرورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ یہ ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ پوری فرماتا رہا ہے اور قیامت تک پوری فرماتا رہے گا۔ پہلے رسولوں کی شکل میں پوری فرمائی، پھر ان کے غلاموں کی شکل میں اس ضرورت کو پورا فرمایا، کیونکہ دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکمل فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اس ہدایت کے لیے مقرر فرمایا کہ وہ دین اور ہدایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے متعلق لوگوں کو ہدایت دیں، سبق دیں، سمجھائیں اور اس رستے پر چلائیں۔
یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ اپنا کام کرتے رہے، وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، لیکن جو لوگ ان کی نافرمانی کرتے رہے یا ان کی بے ادبی کرتے رہے یا ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے یا ان کو قتل کرتے رہے، وہ خائب خاسر ہوئے۔ جس طرح نوح کی قوم نے حضرت نوح سے مقابلہ کیا تو ساری کی ساری قوم غرق ہوئی۔ بنی اسرائیل نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تو غرق ہوئے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو غرق اور تباہ ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے کبھی بھی تبلیغ سے باز نہیں آئے اور وہ ہدایت دیتے ہی رہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہی رہے، لوگوں کو راہ راست پر چلاتے ہی رہے، اور آج تک اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما رہا ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور دوسری امتوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے، جس طرح کے دوسرے انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین بنایا گیا، افضل البشر بنایا گیا اور سارے رسولوں کا سردار بنایا گیا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی سارے امتیوں پر اعلیٰ درجہ اور فضیلت عطا فرمائے گی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ باقی جتنی بھی امتیں ہیں جو انبیاء ان کے لیے آئے، قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے ان کو شہید کیا، ان کی بے حرمتی کی، ان کی بے عزتی کی اور ان کی نافرمانی کی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ایک ایسی امت ہے جس نے ان نبیوں پر یہود و نصارہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کی تردید کی، ان کی عزت کو اپنے آپ پر واجب اور فرض سمجھا۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ تم جس طرح مجھے مانتے ہو اسی طرح تمام انبیاء کی عزت کرو اور مانو، تب میں بھی تمہارے ساتھ راضی ہوں گا، میرا اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہوگا اور تم صحیح مسلمان بنو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس ارشاد پاک پر عمل کیا، اس طرح تمام انبیاء کی عزت کی۔ ان ظالموں نے ان انبیاء پر جو بھی الزامات لگائے تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق صاف کیا، ان کے صحیح مقام کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، ان کی حرمت کو محفوظ رکھا اور اس طرح صحیح راستے پر چلے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور باقی ساری امتوں میں بہت بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں کس وجہ سے تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانیاں فرمائیں جو ہر ایک چیز سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بھی بیان فرمائیں، پھر بھی وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو نہ سمجھ سکی، آخر اس غضب میں داخل ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی عقل کو عقل کل سمجھا، اپنی مرضی کے مطابق ہی سوالات کرتے رہے اور اپنے نبیوں کی تابعداری نہ کی۔ پھر یہ بات کہ وہ اپنے نبیوں کو ہی بدنام کرتے رہے اور ان کو قتل کرتے رہے، اور اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ان ساری باتوں کو مانا اور ان کے مطابق عمل کیا۔ انہوں نے پہلے روز سے ہی پڑھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اسی پر انہوں نے اپنے ایمان عقیدہ کی بنیاد رکھی۔ انہیں جو بھی تکلیف پیش آئی اس پر ہمیشہ الحمدللہ کہا۔ بدر کی تکلیفیں، احد کی تکلیفیں، خندق کی تکلیفیں، ہجرت کی تکلیفیں، مکہ معظمہ میں رہنے کی تکلیفیں، کوئی ایک تکلیف بھی ایسی نہیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے یہ کہا ہو کہ ہم تنگ ہیں یا ہمیں یہ تکلیف یا مصیبت پیش آئی ہے، بلکہ خوشی سے ہر مصیبت کو گلے لگایا، یہ سمجھ لیا اور یقین کر لیا کہ یہی مصیبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے والی ہے، یہی مصیبت ہماری مصیبتوں کا علاج ہے، اور یہ مصیبت نہیں بلکہ آرام ہے، عزت اور خوشی ہے جو ہمارا مالک اللہ تعالیٰ سے ہم کو عطا ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا مالک ہماری اچھائی چاہتا ہے
یہ ساری باتیں ان لوگوں نے کیوں کی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، اور اسی لیے یہ سب کچھ پیر صاحب نے فرمایا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وہ لوگ جن میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھی، جو برائی اور اچھائی میں تمیز کرتی ہے، وہ چیز دلوں میں موجود نہیں تھی، سینوں میں موجود نہیں تھی، وہ روشنی نہیں تھی جو اندھیرے کو دور کرتی ہے، گڑھوں سے بچاتی ہے، دیواروں سے ٹکرانے سے بچاتی ہے، ذلت سے بچاتی ہے، شیطان اور نفس سے بچاتی ہے۔ وہ چیز اور وہ روشنی ان کے سینوں میں موجود نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے سینوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے سینے روشن تھے، ان کے دماغ روشن تھے، ان کی آنکھیں روشن تھیں، ان کے دل روشن تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اس لیے وہ برائی سے ہمیشہ نفرت کرتے تھے اور اچھائی سے محبت کرتے تھے، اچھائی کو گلے لگا لیتے تھے اور برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ یعنی نسبت رسولی ہی وہ اصل چیز ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا اور ہر غم اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا عطا فرمائی، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات عطا فرمائی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جس کے نہ ہونے سے حضرت موسیٰ کی امت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت اور تمام دیگر امتوں کو جو پہلے گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے غرق اور تباہ کیا۔ حاضرین مجلس، آج بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز رہے، وہ شان سے زندہ رہے اور ایمان سے مرے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے تو اس انسان کی حیثیت بجلی کی تار کی سی ہو جائے گی، جس میں جب بجلی آتی ہے تو کوئی چیز اس کے نزدیک نہیں جا سکتی، وہ ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو انسان سینے میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے، ہر چیز اس کی تابع دار ہو جاتی ہے، اور وہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی سرخرو اور سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سارے غموں کا علاج ہے۔ وہ سارے غم، وہ ساری تکلیفیں جو آپ لے کر یہاں آتے ہیں اور وقتاً فوقتاً یہاں بیان کرتے ہیں، اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ہو تو آپ کے سامنے ان تکلیفوں کی کوئی اہمیت نہ رہے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب معمولی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، وہ اپنی مخلوق سے، ماں باپ سے بھی کئی گنا زیادہ پیار اور محبت فرماتا ہے۔ ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، یہ ساری تکلیفیں ہماری اچھائی اور بہتری کے لیے ہیں۔ آپ کی اپنی تکلیفیں تو کیا، اور اگر آپ سے ہزاروں میل دور رہنے والوں کی تکلیفوں کے متعلق آپ کے خیال میں کوئی بات آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو بھی دور فرما دے گا۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو جائیں گے، دونوں جہانوں کے غموں سے آپ کو نجات حاصل ہوگی اور دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کو حاصل ہوں گی۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ہی ان تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ سینوں کی صفائی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور سینے کس طرح صاف ہوتے ہیں؟ سینے یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں، اور یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں اور کثرت سے کریں، اسے محبت اور خیال سے کریں کہ دنیا کی کوئی مصروفیت، دنیا کی کوئی محبت، دنیا کا کوئی خوف، دنیا کی کوئی خوشی ان کو اس محفل میں حاضر ہونے سے نہ روک سکے۔ جو اس محفل کی عزت کرنے والے ہیں وہی اس محفل سے کما حقہ مستفید ہونے والے ہیں۔ یہی خیال، محبت، عزت اور التجا لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ